اسی دنیا میں اسی اللہ کے پیدا کیے ہوئے بندے ماننے والے بھی ہیں اور نہ ماننے والے، اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی نعمتیں سب کے لیے یکساں بھی نظر آ رہی ہیں، جیسے سورج سب کے لیے ہے، اور زندگی اور موت کا عمل بھی سب پر برابر نظر آ رہا ہے۔ اور پھر جو ماننے والا ہے اس سارے واقعے میں کیسے ایڈجسٹ کرے اپنے آپ کو؟ ایڈجسٹ ہوا پڑا ہے کہ پہلا آپ کا مفروضہ کہ اللہ ایک ہے سب کا، ان کا بھی اللہ وہی ہے، نہ ماننے والوں کا اور ماننے والوں کا، یہ علم آپ کے پاس ہے نہیں جب تک آپ ماننے والے نہیں بنتے۔ یہ علم تو کوئی نا، مطلب یہ تو اطلاع نہیں ہے۔ جو مشاہدہ آپ کا ہو رہا ہے نا سب کے ساتھ برابر کا تعلق ہے، وہ تو نیچر آپ دیکھ رہے ہیں، فطرت دیکھ رہے ہیں کہ فطرت سب کے لیے یکساں ہے، تخلیق سب کے لیے یکساں ہے، فطرت پیدا ہونا سب کے لیے یکساں ہے، آنکھیں وہی ہیں، ناک وہی ہے، پیدا ہونا، دل، دماغ، حالات سب کے لیے وہی ہیں، سورج وہی ہے، مشرق وہی ہے، مغرب وہی، شمال وہی، یہ فطرت ہے، نیچر۔ اس میں کسی ایک خدا کا ہونا آپ نے ثابت نہیں کیا کہ اس میں دونوں کا خدا ہے۔ فطرت تو یکساں تعلق ہے سب کے ساتھ، خدا کا یہاں پر کیسے نام آیا؟ جو چیز سب کے لیے یکساں ہے وہ نیچر ہے، کہ نیچر کا جو بیہیویئر ہے سب کے لیے یکساں، کہ اگر گولی لگی کافر کو یا مومن کو دونوں ہی مار سکتے ہیں، بھوک لگے گی کافر کو وہ بھی، بلکہ کافر اور مومن دونوں کی آنکھ میں ایک جیسے آنسو ہوتے ہیں، اندازہ لگاؤ، کافر کا کافر بیٹا مر جائے اور مومن کا مومن بیٹا مر جائے برابر ہے دونوں کا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نیچر۔ ماں کا بچے سے محبت کیا ہے؟ نیچر۔ اور باپ کی موت کا غم کیا ہے؟ نیچر۔ اندھیرے میں روشنی کی تلاش سورج، نیچر۔ پیدا ہونے کا عمل، نیچر۔ اس میں خدا کا لفظ کہاں سے آیا جو واقعہ آپ دیکھ رہے ہو؟ خدا کا تو نام ہی کوئی نہیں اس میں، یہ فطرت ہے۔ فطرت بلیو کرنے کا نام ہی نہیں ہے، وہ تو مشاہدہ ہے، کرتے جاؤ کہ جب خدا نخواستہ زلزلہ آتا ہے کافر مومن بلکہ پرنس سب کے لیے برابر آتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرے کے لیے برابر ہے، دریا ہمیشہ بلندی سے پستی کی طرف بہتے ہیں، نیچر ہے، پہاڑ موجود ہیں، نیچر ہے، آندھیاں چلتی ہے، نیچر ہے، یہ جو موسموں کو جو بدلتے ہیں روٹیشن سے زمین کو روٹیٹ کرتی ہے، سورج اس کے گرد ہوتا ہے، اور یہ واقعات چلتی ہے، ایک اپنا ڈائرنل راؤنڈ ہے اور ایک ڈیلی راؤنڈ ہے جیسے کہتے ہیں آپ، اس میں چل رہی ہے، اور پھر اپنا آربٹ کچھ بدلتی موسم بدلتے رہتے ہیں، پھر جب زمین حرکت کرتی ہے تو ہواؤں کو حرکت ہو جاتی ہے اور پھر موسم بدلتے رہتے ہیں۔ سورج سے سارا کارخانہ، سورج نے ایسے موسم کو دیے، ایواپوریشن ہو گئی، سمندر میں پانی آ گیا، پانی بخارات ہو گیا، بخارات کو ہوائیں اٹھا کے لائیں، ساری نیچر ہے۔ ہوا بادلوں سے ٹکرائی، اس سے پہاڑ سے ٹکرائی، کنڈینس ہوگی، ٹھنڈک ہوگی، زیادہ ہوگی تو اولے ہو گئے، ورنہ بارش ہوگی۔ اس میں تو خدا ہے ہی کو نہیں، کہیں خدا ہو تو بتاؤ؟ نیچر۔ اب آپ کا جو واقعہ ہے وہ چلتا ہے فطرت سے فاطر کی طرف۔ فاطر ماننے کے بعد پھر ثبوت کیسے لگتے ہو؟ چوری چوری مانا تاکہ ہم جاننا چاہیں، یہی سے ماڈرن مین کی پریشانی ہے۔ ادھر اچھا مان لیتے ہیں تاکہ پتہ تو کریں کیا ہے، نہیں پتہ لگا۔ یعنی کہ جب آپ یہاں پر دیکھتے ہو کہ زمین کی حرکت، ہوا، زمین کے واقعات، موسم، سورج کی روشنی ہے، اب یہاں یہ سوچو کہ یہ تو ٹھیک ہے آپ نے جو دریافت کر لیا، لیکن یہ تو دریافت کرو کہ پھر ایسا کیوں ہے کہ سورج روشن ہے؟ جہاں سے خدا شروع ہوتا ہے، سورج روشن تو ہے، سورج کی روشنی کافر مومن کے لیے سب کے لیے ہے۔ اب یہاں شروع کرو کہ سورج روشن کیوں بنایا، رات تاریخ کیوں بنائی گئی اور کس نے بنائی، ہو از دیئر؟ جب تک آپ گھومنا شروع کرو گے آپ کی بات سمجھ نہیں آئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ذہن آج آدمی کا فطرت کو سٹڈی کر کے اسے فاطر کہہ رہا ہے، فطرت کو
حالانکہ لفظ الگ رکھا ہے آپ نے، فاطر السماوات والارض، وہ مضمون ہی اور فطرت کو فاطر مت کہو۔ اچھا اب یہاں سے ساری دقت پیدا ہو رہی ہے کہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے ماں کے بطن میں اور یہ واقعہ ہوتا ہے، مگر کی بات ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم پھر بچے میں زندگی ڈالتے ہیں۔ ایک مقام ہے کہ بے جان چیز میں ڈیولپمنٹ ہوتے ہوتے اسے جاندار ہم بناتے ہیں۔ اچھا کافر مومن کی آنکھ بالکل برابر دیکھتی ہے نظارے، ہم تو یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ آنکھ میں بینائی کس نے دی؟ کافر مومن تو بعد میں پیدا ہوگا، بینائی دینے والا کیا ہے؟ اور جس نے کچھ لوگوں میں بینائی نہ دی ہے اس نے مجھے بینائی دی ہے، اس کا شکریہ میں کس کو لکھوں؟ ہمارے ایک مائیت کی آنکھ میں ہو رہا ہے، ایک بھائی ہے وہ آنکھ والا ہے، کہتے میں بہت خوش ہوں، مجھے نظر آ رہا ہے، کہتے میں شکریہ بھائی جس کو جس نے کیا ہے، کہتے میں کس کو لکھوں خط تھینک یو؟ جب تک آپ وہ لوکیٹ نہیں کرتے پاور، نہیں دماغ بڑا ہمارا روشن ہو گیا کہ پھر دماغ کے اندر روشنی کے امکانات پیدا رکھنے والی کوئی ذات اور ہونی چاہیے، ورنہ دوسرا آدمی بھی آپ کے ساتھ اپنے دماغ والا ہونا چاہیے، کوئی چیز اور ہے۔ کہ ہمارے نگاہ میں محبت جو ہے وہ چل رہی ہے، ایک شخص جو ہے ہمیں بہت پیارا لگا، دوسرے کو پیارا لگے نہ لگے، کافر مومن کی بات نہیں ہو رہی، سارے سب کے لیے، لیکن وہ جو محبت ایک آدمی نے دوسرے آدمی کے دل میں ڈالی ہے، اس محبت کو محسوس کرنے والا شکریہ ادا کرے۔ اگر تو وہ شخص باعث ہے جو محبوب کہہ رہا ہے جس کو، تو دوسرے بھی اسے محبت کرتے، اور اگر تمہارا دل اس قابل تھا تو تم کسی اور کے ساتھ بھی ایسا واقعہ کر جاتا۔ تو وہ مومنٹ جو آیا اس مومنٹ کا شکریہ کس کو دینا ہے؟ وہ پاور لوکیٹ کرو کہ ہمیں اس کائنات میں کہیں ایسا منظر ملا جس منظر میں ہمیں اپنے ہونے کا لطف آ رہا ہے۔ یہاں سے یہ وہ سوال ہے جو پری ریلیجن سوال ہے، مذہبوں کے آغاز سے بہت پہلے کا یہ سوال ہے کہ کون سیاہی کھول رہا ہے، وقت کے بہتے دریا میں کیا ہو گیا، بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون پال رہا ہے، کس نے دریا کو سکھلایا، موسموں کو کس نے سکھلائی، موسموں کو کس نے سکھلائی یہ خوئے انقلاب، اور کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، سبز و گل کہاں سے آتے ہیں، ابر کیا چیز ہے، ہوا کیا ہے، ویئر آر وی کمنگ فرام، ویئر آر وی گوئنگ ٹو، کون ہے جو یہ سارا واقعہ نارنگ خیال۔ یہ تو اس سے مذہب سے پہلے کی بات۔ مذہب نے آ کے ان سوالوں کا جو انسان کے ذہن میں تھے، ان سوالوں کا ایک جواب مہیا کیا۔ اب وہ جواب کے بعد پھر سوال کا دہرانے کا تو مقام نہیں رہ گیا۔ اب تو دو صورتیں رہ گئی، ماننے والا اور نہ ماننے والا، دیٹس آل۔ جواب تو فائنل ہو گیا۔ جواب یہ ہے دعویٰ ہمارا کہ فاطر السماوات والارض، ہم فطرت کے بھی فاطر ہیں، ہم مرضی رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں اور امر رکھتے ہیں، ارادہ شأن یقول لہ کن فیکون، جو چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں۔ اب یہ تمام اصحاب مذہب جو ہے انہوں نے آ کے مین کو بتایا کہ یہ سارا واقعہ سورج کو ایسا روشن بنایا، کائنات کی اتنی بڑی وسعتوں کو، اتنی بڑی بے پناہ وسعتیں جو پیمائش میں نہیں آ سکتی ہیں، ان تمام کو تخلیق فرمایا۔ اتنی باریکیاں ہیں کہ بال سے بھی باریک تر ہے اور ذرے سے بھی باریک تر، اور ایٹم کا مالیکول اور کیا ہوتا ہے، الیکٹران پروٹون سے بھی زیرو تک بنانے والا جو ہے، ایک طرف یہ بنا رہا ہے ایک طرف وہ بنا رہا ہے، یہ اس کو ہم اللہ کہتے ہیں، تمہیں بھی اس نے بنایا۔ اب یا اس کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں، کیونکہ اس کا ثبوت کو نہیں۔ کمال یہ ہے کہ ثبوت اس کے بعد بھی نہیں ہے جو فطرت تک پہنچا، اور ثبوت اس نے بھی مہیا نہیں کیا ماننے والوں کو۔ اور میں نے پہلے بتایا کہ پیغمبروں کا سب سے بڑا اعجاز اور معجزہ یہ ہے کہ خدا کو دکھائے بغیر بنوا لیا، اور بڑا کمال کیا، یعنی کہ دیکھ کے ہم نہیں مانتے بات کو۔ اور جو دنیا میں جو لطف پیدا کیا وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھ سے بات کی ہے، اور کلیم اللہ زبان میں لکنت ہے موسیٰ علیہ السلام،
یعنی عام گفتگو میں بھی رہا ہے. اللہ نے بات کی اور ماننے والے کا بات یہ ہے جی چلو ہمیں دور سے ہی سنا دو. جاہلون ہو کے مرو گے, خبردار تم نہیں سمجھ سکتے. اور گفتگو کرنے والا ان کو بتاتا رہا, سناتا رہا واقعہ, اور ماننے والے جو ہے ان کے ساتھ ایک جمعیت بن گئی, ماننے والے الگ. یہ ایک واقعہ ہے. اب فرض کرو کہ ماڈرن مین نہیں مانتا, مثال کے طور پر نہیں مانتا تو پھر ساری تھیوری نہیں مانتا خدا والی, تو پھر تو ایک خدا ہے نہیں کافر کا مومن کا. اسے کافر مومن ہوتا ہے, اسے انسان ہوتا ہے, انسان ہوتا ہے, فطرت ہوتی ہے. انسان اور فطرت میں تو کوئی کافر مومن ہے نہیں, چھوٹا بڑا ہے نہیں. کیا ایک فطرت سب پر حاوی ہے, ہر ایک نے آنا ہے, ہر ایک نے جینا ہے. ایک جیسے آنسو ہیں سب کی آنکھوں میں, اور ایک جیسا آغاز ہے, ایک جیسا انجام ہے, اور سب کو ٹھوکر لگے, خون سب کا سرخ ہے, اور وہی واقعہ سب کے ساتھ ہوتا ہے. کون سی ایسی آنکھ جو روتی نہ ہو, اور کون سا ایسا انسان ہے جو جاتا نہ ہو, اور کون سا انسان ہے جو یہ واقعہ بھی تو ہوتا ہے کہ زندگی صحت مند ہو تب بھی ایک عرصے کے بعد چل جاتی ہے. کچھ مال ڈاکٹر ہو تم, ہاں ڈاکٹر ہیں جی, تو پھر کیا کرو گے کہ مریض بچائیں گے پہلے, پھر آپ چلے جائیں گے. کیا بچانا مریضوں کو تم جب خود نہیں بچ سکتے. یہ واقعہ ہے خدا کے بغیر. اس میں خدا کا کوئی ہونے کا تصور نہیں ہے. فرض کرو ہونا مان لیا تو ہونا ہے ہی یہ کہ تم مانتے ہو ایک ایسی چیز جس کو تم نہیں دیکھ رہے ہو, کس کے کہنے پر, اس کو جس کو تم دیکھ رہے ہو. وہ جو سچ بولتا ہے اس کی یہ بات جو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی, یہ بھی سچ. اگر اس کی صداقت پہ اتنا یقین ہے کہ اس کی ہر بات سچ ہے, جیسے کافر بھی کہتے ہیں, نہ ماننے والے بھی کہتے ہیں, تو پھر اس کی یہ بات بھی حق ہے. اب یہاں عقیدہ پیدا ہوگا, مشاہدہ نہیں عقیدہ, کیونکہ یہاں بیانات ویسے ہیں جن کا مشاہدہ ہو نہیں سکتا. ایک بیان یہ ہے کہ مرنے کے بعد تم اٹھائے جاؤ گے دوبارہ. ایک ہونا نہیں سمجھ آ رہا, دوسرا ہونا کیسے سمجھ آئے گا. دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, دوبارہ کس طرح اٹھایا جاتا ہے. وہ جواب دیتا ہے دینے والا, کہتے ہیں پہلے تمہیں کیسے پتا کہ تم کیسے آئے, تمہیں تو پہلے ہونے کا بھی پتہ نہیں ہے. تو اگر میں ہوں مطلب کرنے والا تو 2 دفعہ میرے لیے کیا مشکل ہے. اور ثبوت دے رہا ہے کہ تم نے دیکھا باغ کو, باغ تم نے دیکھا, ہاں جی مطلب اس میں ذرا ہوا چل گئی تو آ گئی, سب پت جڑ ہو گیا, ویران ہو گیا, مر گیا. میرے لیے کہتے کیا مشکل ہے, ادھر سے ہوا چلا دی, پتے باہر نکلنے شروع ہو گئے, مردہ میں زندگی آ جائی. میں تو کرتا ہی یہ ہوں کہ مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ کرتے رہتا ہوں. رات سے دن اور دن سے رات ہمارا کام ہے. عزت سے ذلت, ذلت سے عزت, یہ ہمارے واقعات ہیں. غریبی امیری تو ہوتی رہتی ہے, وہ کہتے میں کرتا ہوں. اب آپ یہ ہے کہ آپ یہ کہیں گے یہ خود بخود ہوتا ہے. خود بخود ہوتا ہے تو پھر سنبھال کے رکھنا آپ نے آپ کو, خود بخود نہ مرنا. یہ پکی خبر ہے کہ خود بخود مرنے والا بڑا بڑا گھٹیا آدمی ہے. بچوں کو روتے ہوئے چھوڑ کے جا رہا ہے, شرم آنی چاہیے. تو چھوڑ کے جا رہا ہے ہمیں, یہ کیا کر رہا ہے. کہتے یہ خود بخود تو نہیں ہے. بس خود بخود نہیں ہے تو جو ہے اس کو پہچان. مذہب نے ان سوالوں کا جواب دیا, تسلیم کرنے والے نے اسے تسلیم کیا. اب جو تسلیم کر رہا ہے اس کو اللہ بتاتا ہے بات, ادھر کان لیا, میں ہوں مالک کائنات کا. آمین جی, ہم نے سب کو پیدا کیا, بسم اللہ جی آپ نے کیا, اور جو چاہتے ہم کر لیتے ہیں. شیطان نے میرے کہنا نہیں مانا. آپ سوچ نہیں کر سکتے, آپ ادھر چلیں گے کہتا ہے میں اللہ کو شان کبیر ہوں, تو شیطان نے کہنا نہیں مانا. اب سوال کی بات نہیں ہے کیونکہ بتانے والا وہ آپ ہے. اگر کوئی اور کہتا ہے نا کہ شیطان نے اس اللہ کا کہنا نہیں مانا, تو پھر ایک بات تھی, خود بتا رہے. اب یہ راز ہے کہ یہ کیا بات ہے, یہ راز ہے. کیوں ثبوت کیا ہے بتاتا خود ہے. کہ یہ کیا, اب اس راز کو فقیروں نے حل کرنے کی کوشش کیا ہے کہ خلیفۃ فی الارض جب بنانا ہے تو پھر ارض پہ کیسے آتا جب تک کوئی ایجنسی نہ آتی. اللہ حاضر کیا. اب وہ جو کہتا ہے آپ دیکھتے جا رہے, مانتے جا رہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کے یقین میں
یقین میں ایک ایسا بہار آتی ہے کہ آپ کے سامنے جو ہے نا ان بیانات کی تصدیق ہونا شروع ہو جاتی ہے، پہچان ہونی شروع ہو جاتی ہے. کس کو؟ یقین. تذبذب کو نہیں، شک کو نہیں. شک کو تو میں نے اسے رکھا شک میں کہ تم ابھی سوچو. اور ایک بڑا اس کی مثال دی کہ یقین کی یہ بات ہے. ایک بزرگ نے، آپ نے کتاب میں پڑھا ہوگا کسی بزرگ کی کتاب میں، کسی کو پتہ چلا کہ درویش ہے وہاں پر، ہم بھی چلے گئے درویش کے پاس ملنے کے لیے. وہاں اس نے جماعت کرائی، ہم نے پڑھا اس کے پیچھے جماعت، تلفظ اس کا صحیح نہیں تھا. وہ لکھتے ہیں بزرگ اپنی کتاب میں کہ میں نے نماز چھوڑ کے اپنی الگ پڑھ لی. خیر وہاں سے اس کو سلام کیا، رخصت ہو رہا ہے. رخصت ہو رہا ہے، جنگل سے کوئی گزرنا ہوا تو راستے میں کوئی شیر نہیں آگے میرے طرف لپکتا ہوا. تو یہ مہمان بزرگ تھا نا، وہ ڈرا کہ اب شہر کا خاتمہ ہمیں ہمارا ہو جائے گا. اتنے میں وہی بابا چھوٹی والا مسجد والا لفظ صحیح نہیں تھا آیا، ہمارے مہمان کا تنگ کر رہا ہے، جاؤ چھوڑو اس کا راستہ. بڑا خوش ہوا آپ کی تاثیر. جناب اتنی تاثیر آپ نے کہاں سے لی؟ گلے تو تلفظ درست کر. تو اس لیے ایک ایسی چیز کی طرف ہم چلے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا. مطلب کہ حیرت ہمیں تو ہو جائے گی کہ کائنات میں ایک لائٹ ایئر جب ہم دیکھتے ہیں، لائٹ ایئر اور ملین لائٹ ایئرز کے یہاں پر واقعات ہیں. تو لائٹ ایئر آپ جانتی ہو کیا ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ میں اگر رفتار ہے 1,86,000 میل، تو ایک سال میں کتنے سیکنڈ ہیں، اور ان کو 1,86,000 میل سے کر دی جاتے ہیں، یہ ایک سال بنا لائٹ ایئر. تو لکھوں خواہ سال دور فاصلے ہیں، یعنی کہ قیامتیں آ جائیں تو فاصلے ستاروں اور سیاروں کے ادھر ختم ہو. ادھر سے اتنی بڑی وسعت ہے اس کائنات کی، اور اس کائنات کی وسعت میں جہاں کروڑ ستارے ہیں اور کروڑ گنا بڑے ہیں، اس کائنات کے اندر ایک زمین کا کوئی مقام تو نہیں بنتا. پھر اسی زمین کے اندر جو ہے کسی ملک کا کیا مقام ہے؟ چھوٹا سا پاکستان ہے، اس میں سارے پاکستان میں لاہور اتنا سارے نہیں نظر آتا. اس لاہور کے اندر 40 لاکھ 50 لاکھ کی آبادی میں کہتے ہیں کہ ایک آدمی جو ہے کیا ایک انسان ہوتا ہے. آج بیمار ہوتے میں سے پوچھنے والا کوئی نہیں ملے. آپ بات ہے سارے بڑے شہر میں ہم سمجھتے ہم سب کو جانتے ہیں، وہ کوئی نہیں جانتا، ہزارہ نہیں جانتے. اور اس انسان میں اتنی حرکات اور ضروریات ہیں کہ اتنا سارا دماغ ہے. اتنی بڑی کائنات بنانے والے خدا کا یہ جائزہ لینا چاہتا ہے، لے نہیں سکتا. یہاں حد ہے. نہ تم حد سے نکل سکتے ہو، نہ تم قد سے نکل سکتے ہو. کہاں سے بچانا اپنے آپ کو کہ جب میں اتنا محدود انسان ہو گیا کہ میری بینائی کے باوجود مجھے 6 میل سے آگے نظر نہیں آتا، اور میرے دوڑنے کے باوجود میں طاقتور ہوں، تو پھر بھی اب بلی مجھ سے تیز دوڑ جاتی ہے، اور جانور تیز ہو جاتے ہیں، پرندے پرواز کر لیتے ہیں. یعنی کہ اپنی حدود کو پہچانو. اور جب اپنی حدود آئے گا تو اس کے اندر گنجائش کیسے ہے، ایک ایسے ماورا کو پہچاننا آج جس کا جو ہے نا اسے نسبت جو نہیں بنتی سوائے تسلیم کے. اور اگر پھر شوق ہے جاننے کا، شوق طنز نہ، اعتراض نہ، پھر آپ نے سجدے سے مسجود نکال. پھر ایک واقعہ بننے کا، مسجود نکال اپنا ادا کر، پھر نکال یہاں اب سجدے کی انتہا کر دوں، شوق مٹ جائے یا جبی نہ رہے. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ سجدہ تم نے کیا ہے اور تم سر اٹھانا نہیں چاہتے ہو. کوئی تو کہے گا بس تیرا سجدہ منظور ہو گیا، یا منظور کرا کے اٹھتے یا پھر نہ اٹھ. پھر یہ ہے تسلیم کی بات، محبت کی بات. ورنہ تو وہ تذبذب میں رہنے والے کو تذبذب میں رکھے گا. اس لیے فطرت کو چھوڑ دو. فطرت ہے برابر سلوک کرنے والی، اور اللہ بھی یہاں پر سلوک کے حوالے برابر ہی کرے گا. یہ اس نے مومن کو بتایا کہ یہ کافر ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوگا. آپ ان کے بارے میں آپ کو بتایا، ان کو نہیں بتایا، وہ تو مانتے نہیں ہیں. لہذا آپ کو جب بتایا تو آپ تسلیم کر رہے ہو کہ یہ کافر ہیں. آپ ان کو جا کے بتاؤ کہ بھائی تم جو نہیں مانتے ہو تو اس لیے یہ طریقہ اس کا یوں ہے، اگر تمہیں اچھے لگتے ہو ان کو سمجھا سکتے ہو. اب بجائے کہ یہ کہو کہ وہ بھی ہمارے جیسے ہیں، ہم بھی ان جیسے ہیں، اور ایک عقیدہ اور نہ عقیدہ برابر ہو سکتا ہے، نہ.
اگر یہ زندگی یہاں تک ہوتی تو شاید برابر ہوتا. بٹ دیر از اے ہیئر آفٹر. ہیئر آفٹر جو ہے نا وہ مرنے کے بعد پیدا ہوتی. اس لیے وہاں کا جو تصور ہے نا اسلام نے دیا یا مذہب نے دیا اس کے اندر جو ہے بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہے. فرق وہاں ہوگا, فرق یہاں نہیں ہوگا. یہاں کے فاصلے برابر ہیں اور فاصلے جو ہے یہاں پتہ نہیں چلتے. ساتھ جھوٹ کے چھوٹی سی زندگی ہے, الجھا پڑا ہے ماحول. تنہائی میں پتہ چلتا ہے, سجدے میں پتہ چلتا ہے, یا پھر بیماری میں پتہ چلتا ہے. وہ کہتا ہے اللہ میاں کی جس وقت کشتی کی ہوتی ہے نا غرقاب میں, پتہ نہیں کس طرح یاد کر لیتے, اور پھر جب کنارے پہ آتے ہیں تو شاید بدلے میں یاد نہ رہے. جب جان حلقوم میں آ جاتی ہے پھر مجھ سے باتیں کرتے ہیں تو میں ان کی بات سنتا ہوں اور اس کے علاوہ بات کا کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک واقعہ ہے غور کرنے والا. اس لیے اپنے یقین کو اور تیقن عطا کرو یا کفر کو اور قوی کرو کہ کوئی مذہب آ کے تمہیں اطلاع دے, کوئی تبلیغ کر, ہم نہیں مانتے. درمیان میں سوائے منافقت اور عذاب کے اور کچھ نہیں رہ سکتے. جو مانے بھی اور نہ مانے بھی, اگر مان لیا ہے تو اور یقین پیدا کر, اس حد تک یقین کہ تمہیں خدا برآمد ہوتا ہوا ملے.